بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ ان اسلام۔ آپ میں سے اکثر نے یہ جملے سنے ہوں گے یا اپنے ساتھ دہرائے ہوں گے۔ میری زندگی ہی کیوں مشکلات کا شکار ہے، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، میں جو جانتا ہوں اتنا ہی کافی ہے، نئی چیزیں میرے لیے جاننا بہت مشکل ہے۔ زندگی میں ہم کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں زیادہ تر اہم کام ایسے لوگوں نے انجام دیے ہیں جنہوں نے کوشش جاری رکھی جبکہ کوئی امید بھی باقی نہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کی ایک عملی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے، صبر اور ہمیشہ پر امید رہنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ چاہے وہ اپنے پیاروں کو کھونے کا غم ہو یا کوئی وبائی مرض، جنگ کا میدان یا اپنی قوم کا رد عمل ہو۔ کیا آپ نے کبھی یہ درد محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو کوئی سچائی سمجھائیں اور وہ آپ کو جھٹلا دیں، وہ آپ کا بائیکاٹ کر دیں، آپ کو تنہا کر دیں؟ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایک متاثر کن نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک مومن کبھی بھی نا امید یا مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ یقین ہوتا ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ کے ساتھ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اس کے بغیر ہم اکیلے ہیں۔ اسلام کا ہم سب پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیا۔ لوگوں کی طرز زندگی، انداز سوچ، طریقہ عمل اور طرز معاشرت میں مکمل طور پر تبدیلی اسلام کی بدولت ہی ممکن ہوئی۔ قرآن مجید میں ایسی طاقتور آیات ہیں جو صبر اور استقلال کی تلقین کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری آزمائشیں قابل برداشت ہیں اور اللہ کی حکمت ہمیں مشکلات سے گزارتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقتوں میں بھی راحت آتی ہے، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ استقامت اللہ کی رہنمائی اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ میں یہی فرق ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا کردار ہمیشہ مثبت سوچ، مشکلات کو صبر سے برداشت کرنے، ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنے والا، شاکر، باہمت اور ہمیشہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش کے چاہے نتائج کچھ بھی ہوں، بحیثیت مسلمان ہم ان کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں، جبکہ فکس مائنڈ سیٹ والا کردار ہمیشہ منفی سوچ، مشکلات سے گھبرانے، ہمیشہ شکوہ شکایت کرنے والا کم ہمت انسان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سورہ کہف میں ایک اہم کہانی موجود ہے جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے بارے میں ایک بصیرت انگیز سبق دیتی ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک متاثر کن خطبہ دیا، جس نے بھی اسے سنا وہ بہت متاثر ہوئے۔ جماعت میں سے کسی نے پوچھا، یا موسیٰ، کیا روئے زمین پر آپ سے زیادہ عالم کوئی اور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات کی طاقت دی ہے اور تورات سے بھی نوازا ہے۔ تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک شخص موجود ہے زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پریشان ہونے کی بجائے عاجزی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، یہ شخص کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پانی سے بھرے برتن میں زندہ مچھلی کو اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا کہ جہاں وہ مچھلی ان کا ساتھ چھوڑ دے وہیں پہ وہ شخص موجود ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یوشع بن نون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تاکہ علم سیکھ سکیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور صبر کریں گے۔ اس طرح سفر شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک جہاز پر سوار ہوتے ہیں جس کے لوگ بہت سخی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو مفت کشتی میں سوار ہونے دیا۔ خضر علیہ السلام سمندر کے درمیان میں پہنچ کر کشتی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں، اور اس عمل سے موسیٰ علیہ السلام چونک جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اب وہ کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بھول گئے تھے۔
سفر جاری رکھتے ہوئے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک لڑکے سے ملے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور اہم نقطہ ہے کیونکہ وہ اس عمل کو حل کرنے سے قاصر ہیں اور وہ دوبارہ احتجاج کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنی بے صبری کی یاد دلائی جس کے لیے وہ دوبارہ معذرت خواہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں تو آپ کو علیحدگی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ بالآخر وہ ایک ایسے قصبے میں پہنچ جاتے ہیں جس کے لوگ کنجوس تھے۔ انہوں نے سفر کے باوجود ان کی مہمان نوازی یا کھانا فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے خستہ حال دیوار دیکھی اور بغیر کسی معاوضے کے اس کی مرمت کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو ضرور اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ میں تمہیں ان چیزوں کی تعبیر بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک جہاز کا تعلق ہے تو وہ سمندر میں کام کرنے والے غریب لوگوں کا تھا۔ میں نے اس کو نقصان پہنچایا کیونکہ سمندر کے پار ایک بادشاہ تھا جو ہر جہاز کو زبردستی پکڑ لیتا تھا، جو ہر بے عیب جہاز کو زبردستی پکڑ لیتا تھا۔ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ سرکشی اور کفر سے ان پر ظلم نہ کر دے۔ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اسے ان کے لیے نیکی میں بہتر اور رحمت کے قریب سے بدل دے۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ تھا۔ ان کے والد ایک نیک آدمی تھے اور آپ کے رب کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی پوری عمر کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت کے طور پر اپنا خزانہ نکالیں۔ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ ان چیزوں کی تشریح ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کہانی کے بارے میں مزید بتاتا، اس سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں جن میں یہ شامل ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدھی حکمت یہ کہنے کی صلاحیت ہے کہ میں نہیں جانتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کوئی خود سے زیادہ عالم ہے تو انہوں نے اسے تلاش کرنے کا عزم کیا اور اس وقت تک سفر نہیں چھوڑا جب تک وہ حضرت خضر سے ملاقات نہ کر پائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گروتھ مائنڈ سیٹ کو دیکھیں۔ عاجزی اور سیکھنے کی خواہش، ایسی ذہنیت کی بنیاد تیار کرنے کے لیے 8 عمومی طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اپنے آپ پر، اپنی صلاحیتوں پر اور مثبت تبدیلی پر یقین رکھیں۔ نمبر 2، کامیابی کو اپنے تجربات سے سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھیں اور جو کچھ آپ نے اگلی بار سیکھا ہے اسے لاگو کریں۔ 3، اپنی خود آگاہی، سیلف اویئرنیس پیدا کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی صلاحیتیں، طاقتیں اور کمزوریاں کیا ہیں۔ ان لوگوں سے رائے لیں جو آپ کو بہتر جانتے ہیں اور اسے اپنے بارے میں ایک جامع نقطۂ نظر کے طور پر جمع کریں۔ نمبر 4، زندگی بھر سیکھنے کا عہد کریں، ہر حال سے سبق لیں۔ نمبر 5، چیلنجز کا سامنا کریں، چیلنجز کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ کسی بھی قابل قدر کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے سفر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، وہ کرو جو تم پسند کرتے ہو اور جو کرتے ہو اس سے محبت کرو۔ نمبر 7، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے خوب محنت کریں، رکاوٹوں کا مقابلہ کریں، ہر بار گرنے کے بعد واپس اٹھیں۔ نمبر 8، اپنی حوصلہ افزائی کریں اور دوسرے کامیاب لوگوں سے متاثر ہوں۔ کوئی چیز ناممکن نہیں، یہ لفظ خود کہتا ہے کہ میں ممکن ہوں۔